بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حالات جس قسم کے 20 تاریخ سے شروع ہوئے ہیں، 20 اکتوبر سے، ایک 3 مرتبہ جھوٹا ترین اور جعلی مریض جو کہ 3 دفعہ بدقسمتی سے اس ملک پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہے، اس کی بغاوتیں جو ہیں وہ ڈے بائی ڈے بڑھتی جا رہی ہیں، اور بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بہت سارے سو کالڈ خونی لبرل میڈیا والے اور سیاستدان اور بڑے بڑے جو چور اور اچکے ہیں، وہ ٹی وی پر آ کر، مختلف ذرائع ابلاغ میں آ کر اس کی جو بغاوت کی سٹیٹمنٹیں ہیں اس کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں، وہ کرتے آ رہے ہیں اور مزید کریں گے۔ لیکن یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور تاریخ گواہ ہے اس چیز کی کہ جب جب کسی نے اس پاکستان کے خلاف مہم جوئی شروع کی ہے، ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن چکی ہے۔ صرف یہی نہیں کہ یہاں تک یہ ساری بات ہے، جس نے بھی اس ملک کے بارے میں غلط سوچا یا اس کی سوچوں میں جن لوگوں نے مدد کی، ان سب کا حشر ہم نے ایسے ہی ہوتا دیکھا ہے جیسے اب ان کا شروع ہو چکا ہے۔ دیکھیں، تعزیرات پاکستان کے تحت جو شہدرہ میں ایف آئی آر کٹی تھی، گو وہ ایک سیاسی تھی یا جو کچھ بھی تھی، اس میں جو رول ادا کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، ہمارے کورٹوں نے، ہمارے جو حکومت وقت کی، اس نے، اس کا نتیجہ کراچی میں نکلا۔ کراچی کے بعد اب کوئٹے میں تو ساری حدیں پار کر دی گئیں۔ دیکھیں، جیسے جیسے ان کے لالچ اور ان کی جو بد نیتیاں ہیں وہ زیادہ ہوتی جائیں گی تو ان کی یہ کرتوتیں سب کے سامنے آتی جائیں گی۔ اس ملک کی بربادی کی کوشش کرنے والے نواز شریف، زرداری خاندان اور مولوی فضل الرحمان اور اس کے جو باقی گروپ کے لوگ ہیں، ان سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ افسوس کل سب سے زیادہ یہ ہوا کہ مولانا نورانی صاحب کے بیٹے نے ایک بہت بڑی چیز کہہ دی جو کبھی انسان تصور نہیں کر سکتا تھا۔ چلیں، اور انما الاعمال بالنیت، جیسے جیسے کسی کی نیت ہے ویسے ویسے ان کے سارے حالات واقعات سامنے آتے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ ملک جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں گفٹ کیا تھا، یہ ملک ایسے گفٹ نہیں ہوا تھا۔ یہ ایک بڑی عظیم قوم کی عظیم قربانیوں پہ بنا ہے، اور عظیم لیڈروں کے ایک عظیم لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک گفٹ کیا تھا، اور اس کی حفاظت بھی وہی کر رہا ہے، کیونکہ ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہوئی۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اپنی عدلیہ کی، اور بصد احترام، یعنی تاریخ کہتی ہے کہ جس ملک کی عدلیہ کرپٹ ہو جائے، وہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس ملک کے امن و امان کا کیا حال ہوگا۔ شریف فیملی نے اور بھٹو فیملی نے اور زرداری فیملی نے، ان دونوں نے، تینوں نے مل کر جو ملک کی بربادی کا بندوبست کیا، اس میں انہوں نے تقریباً
پورے کے پورے ادارے جو ہیں وہ تباہ و برباد کر دیے، اور اس میں سب سے جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے آج کل وہ ہے عدلیہ۔ اور عدلیہ کے ساتھ ساتھ ابھی جو سامنے آئی ہے، بہت ساری فلمیں سامنے کھل کے آئی ہیں، اس سے یہ بھی سمجھ آئی ہے کہ ہمارا جو سب سے ایک مقدس ادارہ ہے جس کو ہم آرمی کہتے ہیں، یہ اس کے اندر بھی گھسیڑ چکے ہیں یہ سب کرپشن، یعنی اس میں بھی کرپشن جا چکی ہے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ادارہ بہرحال ابھی تک اس میں رمق باقی ہے، کیونکہ اس میں ایک تنظیم ہے، ایک سسٹم ہے۔ وہ سسٹم جو ہے نا وہ ان کو جوڑے رکھا ہے، اور ان کے جڑے رہنے کی وجہ سے یہ پورا پاکستان جو ہے الحمدللہ یہ جڑا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو تینوں پارٹی ہیں، انہوں نے جو کوششیں کی، اور اس کے اندر یہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ اور جو ہماری حکومت ہے، اس نے بھی ان کا ساتھ دیا، ہاتھ بٹایا ان کا۔ میں ایک واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہماری قوم جلدی بھول جاتی ہے، ہو سکتا ہے ان کو یاد آ جائے جب میں یاد دلاؤں، کہ 2-4 مہینے پہلے کی بات ہے جب شیعوں کے ایک مولوی صاحب نے ازراہ، یہ سمجھیں کہ ازراہ جذبات، یعنی اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے ایک امامگار بارگاہ میں مذہبی اجتماع میں لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے اپنے جذبات پر کنٹرول نہ کر سکے تھے، اور انہوں نے جناب علی اس وقت کہہ دیا کہ جتنی کرپشن ہو رہی ہے پاکستان کے اندر اور جس قسم کی ہو رہی ہے، میں kہتا ہوں کہ اس میں جو کوئی بھی ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی دوسرا ہو، کوئی جج ہو، بھلے اس میں قاضی فائز عیسیٰ ہو، تو ان سب کو کھڑے کر کے گولی مار دینی چاہیے۔ یہی ایک ان کا علاج ہے۔ اور میں صدقے جاؤں اپنی عدلیہ سے، دیکھیں کتنی غیرت جاگی ہماری عدلیہ کی، اور بالکل انہوں نے 24 گھنٹے نہیں گزرنے دیے اس مولوی صاحب کو جناب علی وہ شکنجے میں جکڑا کہ جس کی مثال میرے خیال میں پوری دنیا میں نہیں ملتی۔ سوموٹو لیا ہماری محترم سپریم کورٹ نے، سوموٹو لے کر صرف یہی نہیں کہ اس نے یہ الفاظ کہے ہیں تو اس پہ اس بندے کے، اس مولوی کے اوپر، کیونکہ اس کی کوئی جماعت نہیں ہے، وہ کرپٹ نہیں ہے مولوی، اس نے مطلب کہ اربوں خربوں کی کرپشن نہیں کی ہوئی ہے، اس مولوی کے اوپر جتنی دہشت گردی کی دفعات ہیں پاکستان میں وہ ساری کی ساری لگا دی گئیں، اور اس کو میرے خیال میں 3-4 مہینے جیل میں رکھا، پھر اس کی ضمانت ہوئی، ابھی تک اس کا کیس چل رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں، یہ ملک جس نے آپ لوگوں کو جج بنایا، جس نے آپ لوگوں کو آرمی کے چیف بنایا، جس نے آپ لوگوں کو حکومت کا وزیر اعظم بنایا، ملک کا وزیر اعظم بنایا، اور جس ملک نے آپ سب لوگوں کو اپنی گود میں کھلایا اور بڑا کیا اور پڑھایا لکھایا، اس پہ کسی کی غیرت نہیں جاگی۔ افسوس کی بات ہے، کسی کو غیرت نہیں آئی اس کے اوپر کہ کوئی سوموٹو لے لے۔ وزیر اعظم نے پچھلے دنوں ایک وکلاء کے کنونشن میں خطاب کیا، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اتنی غیرت آئی، اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے اس پہ سوموٹو لے لیا۔ لیکن اب سب کی غیرت مر گئی، اب سب کے سب غصے ختم ہو گئے، اور جتنے کے جتنے ہیں سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، قانون بھی پڑھے ہوئے ہیں، قرآن بھی پڑھے ہوئے ہیں۔ سمجھ سے بالا تر ہے کہ اب یہ سب کچھ کے باوجود کیوں خاموشی ہے؟ اللہ کی کتاب کہتی ہے، کلام باری تعالیٰ کہتا ہے کہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ خطرناک ہے، یعنی فتنہ جو ہے وہ قتل سے زیادہ خطرناک ہے۔ 3 دفعہ کا بدقسمتی سے اس ملک کا ایک جھوٹا ترین شخص وزیر اعظم رہنے والا ملک میں فتنہ پھیلا رہا ہے، اور کسی کو اس چیز پہ غیرت نہیں آ رہی۔ یہ جو چوروں کا قانون اس وقت پاکستان میں موجود ہے، جو دستور و قانون جو موجود ہے پاکستان کے اندر، اس چور قانون میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس قسم کا جو آدمی ملک میں فساد پھیلانے کی کوشش کرے اس کے خلاف فوری کارروائی کی جائے، اور شدید قسم کی کارروائی کی جائے۔
عدالتیں خاموش ہیں، اسٹیبلشمنٹ خاموش ہے، اور حکومت بھی خاموش ہے. نعرے بج رہے ہیں، ہر کوئی ٹی وی پر آ کے سارے پروگرام ٹی وی پہ آ کے کرنا چاہتے ہیں، ملک بھی جیتنا چاہتے ہیں، دفعات بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے لگاتے ہیں، جیسے کہ ہم ایک جنگل میں رہ رہے ہیں. یہ ملک نہیں ہے، یہاں کوئی قانون نہیں ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حکومت نہیں ہے. تم محترم محترم آپ سب لوگ دیکھ لیں ابھی کہ اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہی ہے. لیکن تاریخ گواہ ہے اس ملک کے ساتھ جب جب کسی نے کوشش کی ہے بے ایمانی کرنے کی، اس ملک کو توڑنے کی، اس اللہ کے دیے ہوئے تحفے کو خراب کرنے کی، تو رب العالمین کی جو جلالیت ہے وہ ہمیشہ جنبش میں آ جاتی ہے اور پھر کوئی نہیں بچتا. اس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. یہ جو بے ایمان تھے تینوں بڑی پارٹیاں مولوی فضل الرحمان سمیت، ان کی بے ایمانیاں تو تھیں سب کے سامنے. اللہ نے ان کے اوپر عمران خان کو ایک عذاب کی صورت میں نازل کیا، لیکن عمران خان بھی آ کے یہ بھول گئے کہ میں جو نعرہ لگا کے آیا تھا وہ کہاں چلا گیا. وہ کنٹینروں پہ جو دن رات میں نے ایک کیا ہوا تھا، 126 دن کا میں نے دھرنا دیا تھا، وہ کہاں چلا گیا. وہ عمران خان پاکستان سے غائب ہو گیا. اور اب دیکھیں کیا ہوا. اس کے بعد ہماری محترم عدلیہ نے، جس نے 2014 سے لے کر آج تک 14 لوگ جو شہید ہوئے دن دہاڑے، یہ نون لیگ والوں نے کیے. مسٹر ٹی ٹی جس کو آج نیب اور ہماری جو عدالتیں اور ہمارے جو ادارے ہیں اس کو سر پہ بٹھا رہے ہیں جیل کے اندر بھی، یہ اس بندے کی قیادت میں اور رانا ثناء اللہ کی قیادت میں 14 لوگوں کو شہید کیا گیا اور 100 سے زیادہ لوگوں کو زخمی کیا گیا 2014 کے اندر. آج تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اور جب ان لوگوں کے ورثاء نے کوشش کی انصاف مانگنے کی روڈوں پہ آئے تو ان کے اوپر بھی دہشت گردی کی دفعات لگا کر جیلوں میں ڈال دیا، جن میں سے ابھی تک بھی کچھ جو ہیں وہ جیلوں کے اندر موجود ہیں. لیکن جب کنونشن میں خطاب ہوتا ہے وزیر اعظم کا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو فوراً غیرت آ جاتی ہے، ان کا قانون جاگ جاتا ہے اور وہ فوراً سو موٹو بھی لے لیتے ہیں. لیکن اس کیس پہ نہ اس سپریم کورٹ میں کسی نے سو موٹو لیا، اور نہ وہ جو کھوسا صاحب تھے جو بڑے بازو ہلا کے کہتے تھے کہ ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں. طاقتور میاں اللہ کی ذات ہے، آپ لوگ کچھ بھی نہیں ہیں. آپ لوگ پرلے درجے کے بے ایمان ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ آپ لوگوں کو کرائٹیریا نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کے پاس طاقت ہو، اللہ کا قانون آپ لوگوں کو یاد ہو، تو اس قسم کی حرکت آپ لوگ کبھی نہیں کریں. وہ اپنی جگہ پر ہے. اس کے علاوہ جو یہ لوگ ابھی فتنہ پاکستان کے اندر کریٹ کر رہے ہیں، جس میں لوگوں کو اور اداروں کے اندر جو فتنہ پیدا کر رہے ہیں، اس کے لیے کسی کو سو موٹو لینے کی جو ہے وہ توفیق نہیں ہوئی. اب اس میں دیکھیں اس مریض کو جیلی بنایا گیا، جیلی مریض بنایا گیا، اس میں حکومت بھی انوالو ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی انوالو ہے، اور سب سے ٹاپ کا جو کردار ادا کیا وہ ہماری محترم عدلیہ نے کیا. لاہور ہائی کورٹ نے 50 روپے کے اسٹامپ فارم پر 50 روپے کے اسٹامپ پر مسٹر ٹی ٹی کی گارنٹی پر، جو خود اربوں خربوں کا کرپٹ ترین انسان ہے، اس کی گارنٹی پر ایک جیلی مریض کو 3 دفعہ کے جھوٹے اور فراڈیے وزیر اعظم کو جیل سے نہیں نکالا، جیل سے نکال کر ملک سے باہر اس کے لندن ان فلیٹوں میں بھیج دیا جو اس نے ملک کا پیسہ لوٹ کر، عوام کا پیسہ لوٹ کر وہاں پہ لندن میں بنا رکھے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ عدلیہ پہ لوگ بات کرتے ہیں. بات نہیں کریں تو اور کیا کریں؟ پھانسی چڑھا دیں، پورے پاکستان کو پھانسی چڑھا دیں. اس مولوی جیسے اور 20 لوگوں کو، مجھے بھی پھانسی چڑھا دیں، تاکہ پتہ چلے کہ آپ کا انصاف جو ہے نا وہ آپ کو کتنا تکلیف دے رہا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. سب کی آنکھیں بند ہیں، دماغ بند ہو گئے، اللہ کا خوف چلا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی دیکھیں کہ ذلت سب کا نصیب بن گئی. ان کرپٹوں پر اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو عذاب بنا کے بھیج دیا.
لیکن جو ان کرپٹوں کے ساتھ، ان بے ایمانوں کے ساتھ جو مدد کی ان تینوں اداروں نے، عدلیہ نے، اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومت نے، ان سب کا جتنا جتنا حصہ تھا اس کے حساب سے اب ذلت پوری دنیا میں ہو چکی ہے۔ پاکستان ایک تماشا بن کے رہ چکا ہے پوری دنیا کے سامنے۔ وہ ایجنڈا جو ہمارا دشمن بتاتا ہے اس کو بڑے ڈنکے کی چوٹ پہ کہا جاتا ہے۔ وہ دو دو ٹکے کے لوگ ہیں جو بکواس کر رہے ہیں، اور ہماری عدلیہ کی غیرت جو ہے وہ سو چکی ہے، مر چکی ہے۔ وہ بالکل اس چیز کا نوٹس لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہ کوئی سو موٹو آیا ہے، نہ کوئی دوسرا آیا ہے۔ حکومت سوئی ہوئی ہے، سب کو اپنے اپنی پڑی ہوئی ہے۔ لیکن ایک بات میں بتا دوں، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ یہ کوئی نہیں بچے گا آپ لوگوں میں سے۔ جتنے ظالم ہیں سب کو سزا ملے گی، اس دنیا میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سب سے بڑا ظلم دیکھیں جو فرانس کے صدر میکرون نے کیا۔ چلے ایک عام آدمی ملک کا بات کرتا ہے، اس کی بات الگ ہے۔ ایک ملک کا جو صدر ہے وہ کھل کر ہماری اس ہستی کی بے حرمتی کر رہا ہے جس ہستی کے لیے یہ دنیا مارد وجود میں آئی۔ لعنت ہے ہم مسلمانوں پر جو ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ لعنت ہے ہم سب پر کہ ہم اس کے لیے اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ تن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم خدا کو چھوڑ کر اپنی مدد کافروں سے مانگ رہے ہیں۔ ہم آج کافروں کے مرہون منت ہیں کہ وہ ہمیں فیٹ اف سے نکالیں گے، وہ ہمیں گرے لسٹ سے نکالیں گے، وہ ہمیں فلاں چیز سے نکالیں گے۔ کہاں گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو اثر ہے، وہ کہاں چلا گیا؟ وہ طاقت کہاں چلی گئی جو خدا نے ہمیں دی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو؟ کہاں غیرت مر گئی پورے مسلمانوں کی؟ کہاں چلے گئے؟ میں نے نہیں دیکھا کچھ بھی۔ پاکستان میں سب کو اپنی حکومت بنانے کی پڑی ہوئی ہے، سب کو اپنا اپنا جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ کسی کو نہیں دیکھا کہ کسی نے آ کے احتجاج کیا روڈ کے اوپر، کسی نے آ کے دنیا کو سمجھایا کہ بھئی یہ کیا بکواس کر رہے ہو۔ کئی دنوں کے بعد کل وزیر اعظم کا 2 ٹویٹ آئے۔ وزیر اعظم صاحب ہمارے جو ہیں وہ ٹویٹ پہ جنگ کرتے ہیں، اور وہ آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں اکیلا ہی جو سپہ سالار ہوں میں جنگ جیت سکتا ہوں، بغیر فوج کے، بغیر کسی چیز کے۔ وہ ٹیموں کے بغیر آگے تھے۔ اس ملک کے ساتھ آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے والی اللہ کی ذات موجود ہے۔ جب تک ہم اس طرح رہیں گے ذلت و خواری ہمارا نصیب بن جائے گی۔ دیکھیں وہ بھی تو ایک شخص تھا جو اسی ملک کے اندر رہ رہا تھا، اس کی غیرت جاگی نا، اس کو اللہ کا رسول یاد آیا نا، اس نے اس کافروں کے ملک میں رہ کے جس نے کارٹون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے تھے اس کا سر قلم کر دیا۔ یہ ہے غیرت۔ لیکن کیا ہے، اکثریت میں ہماری غیرت مر چکی ہے۔ ہم بک چکے ہیں۔ ہم یہودیت کے سامنے، کفار کے سامنے، ان لوگوں کے سامنے بک چکے ہیں۔ ہم اپنے مال کے حقیقی کو چھوڑ چکے ہیں۔ ہم صرف اور صرف غیار کے سامنے جھک رہے ہیں۔ ہمارے سجدے وہاں پر ہو رہے ہیں۔ یہ جو خانہ کعبہ سعودیہ کے اندر ہے، یہ خانہ کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، لیکن ہماری جو حکومتیں ہیں، نعوذ باللہ ان کا خانہ کعبہ وہاں ہے جہاں یہ سارے جاتے ہیں۔ یہ اس خانہ کعبے کو جا کے سجدے کرتے ہیں، یہ اللہ کے خانہ کعبہ کو سجدے نہیں کرتے۔ یہ جو دنیا کی طاقتیں ہیں ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، سب کو کہتا ہوں کہ اللہ کو اپنی کتاب اور اپنے رسول کی حفاظت کرنی آتی ہے۔ یہ ایک وقت آئے گا، یہ انقلاب آئے گا۔ اب انقلاب کا وقت آ چکا ہے، بالکل آ چکا ہے۔ بغیر انقلاب کے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ انقلاب آئے گا اور دنیا میں ضرور آئے گا، اور غریب لوگوں کے ہاتھوں سے آئے گا، جو عام لوگ ہیں ان کے ہاتھوں سے آئے گا۔ یہ بڑے بڑے لٹیرے جو ہیں ان کے ہاتھوں سے کیا آئے گا؟ اب کوئی پیچھے بات بچی ہے؟ نہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کی حفاظت کرنے والا ہے۔
اور نہ ہی کوئی اس ملک کی حفاظت کرنے کی بات کرتا ہے. سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، ان کو اپنی کرپشن بچانے کی پڑی ہوئی ہے، وزیر اعظم صاحب کو اپنی حکومت چلانے کی پڑی ہوئی ہے، اور جو عدالتیں ہیں ہماری، ان کی ویڈیوز ان سب کے پاس ہیں، ان کی کرپشنیں ان کے ہاتھوں میں ہیں، ان کی ویڈیو ان کے ہاتھوں میں ہیں. ان میں سے کسی کو جرت نہیں ہے. پاکستان کے قانون کے مطابق، پاکستان کے لا کے مطابق 751 جو پاکستان کا سب سے چھوٹا ایک قانون ہے، ایک چھوٹی سی دفعہ ہے، 50 روپے کی تو ضمانت اس کی نہیں ہوتی. اس سے بڑی کوئی لعنت ہے. پھر عدلیہ کہتی ہے کہ ہمارے لیے کیوں بولتے ہیں؟ کیوں نہیں بولیں گے بھائی؟ قتل کر دیں، پھانسی پہ چڑھا دیں. میں کہتا ہوں، ساری دنیا کے سامنے کہہ رہا ہوں، میری ویڈیو موجود ہیں، مجھے پکڑیں اور پھانسی پہ لٹکا دیں، لیکن میں آپ لوگوں کی اس کرپشن پہ کبھی خاموش نہ رہا ہوں، نہ اس وقت ہوں، اور نہ انشاءاللہ تعالی جب تک زندہ رہوں گا میں خاموش نہیں رہوں گا، کہتا رہوں گا. سوری. اس سے بڑا کوئی ظلم ہے؟ اور نہ ہم اللہ کے رسول کی بے حرمتی پہ بولتے ہیں، نہ ہم قائد اعظم رحمت اللہ علیہ جنہوں نے دن رات کی محنت کر کے اور ایک قوم کو قوم بنا کر ان کی قربانیاں دے کر اس ملک کا ایک ٹکڑا لیا تھا، ان کی قبر کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اس پہ ہم بات نہیں کرتے. جو 2% کے جھوٹے ترین لوگ ہیں، ان کے لیے میڈیا نے پوری دنیا ایک کر ماری تھی. آج کئی دنوں سے ان کا ہی چرچا ہو رہا تھا. چادر چار دیواری، کون سی چادر چار دیواری؟ میں اس زرداری اور اس کے بیٹے کی بغیرتی کی ایک داستان چھوٹی سی بتاتا ہوں. جب یہ بلاول کی ماں کی ننگی تصویریں ان لوگوں نے پھینکی تھیں، اس وقت ان کی غیرت کہاں گئی تھی؟ اور چادر اور چار دیواری کا خیال اس وقت کیوں نہیں آیا تھا؟ تو یہ سب کیا ہے؟ آخر کب تک ہم اس ظلم و زیادتی کے اندر رہیں گے؟ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ماں اور بہنوں، سب کو کہتا ہوں، خدا کے لیے اللہ کی طرف آ جائیں، اس کے رسول کی طرف آ جائیں. یہ بے ایمانیاں چھوڑ دیں، ان بے ایمانوں کا ساتھ دینا چھوڑ دیں، 2-2 4-4 ہزار روپے کی خاطر بکنا چھوڑ دیں. آپ ایسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، آپ بکنا چھوڑ دیں بکنا. اللہ اور رسول کو کامیاب کریں، پھر ہی آپ کی دنیا اور آخرت کامیاب ہوگی. دن رات چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتیاں ہو رہی ہیں، عورتوں کو گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے. یہ کس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں؟ جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو ملک میں نافذ نہیں کریں گے، ہم کبھی محفوظ نہیں رہ سکتے. ایک ہی حل ہے، اور وہ حل ہے اللہ اور اس کے رسول کی سنت کو نافذ کرنے کا. اور اس کے لیے جو کوئی مخلص جماعتیں جن کے پاس اس چیز کا حل ہے، ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے وہ بھی سامنے آئیں اور بتائیں لوگوں کو. اور لوگوں سے کہتا ہوں کہ اے لوگوں، اے پاکستانیوں، سمجھ جاؤ، نہیں تو تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. سمجھ جاؤ. آج دیکھو جن لوگوں کے ملکوں کے اندر فساد پھیلا ہوا ہے، جن کی کوئی حکومتیں نہیں ہیں، جن کی کوئی آرمی نہیں ہے، جن کے کوئی ادارے نہیں ہیں، ان کا کیا حشر ہو رہا ہے. تو آئیں، کسی ایسی نیک جماعت کا ساتھ دیں جو اس ملک کے اندر اللہ اور اس کے قوانین کو نافذ کر سکے. میرے دوست، میرے عزیز، کوئی اور حل نہیں ہے اس ملک کا اور اس دنیا کا جب تک اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو اس دنیا کے اندر نافذ نہیں کیا جائے گا. مسلمانوں کا جو حل ہے، مسلمانوں کی مشکلوں کا جو حل ہے، مسلمانوں کے اندر جو انصاف کا برپا کرنا ہے، وہ سوائے اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کو نافذ کیے ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. تو پھر آخر میں سب دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے نبی کی شان کے لیے اٹھیں، اپنے نبی کی شان کے لیے اٹھیں. سب لوگ اٹھیں، سب لوگ روڈوں پہ آئیں. بند کر دیں ان کے سفارے کو، ان کی ایمبیسی کو بند کر دیا جائے، ان کو ملک سے نکال دیا جائے. جو اس قسم کے ملک کا صدر اس قسم کی بکواس کرتا ہو، جس میں اربوں مسلمانوں کو
ٹھیس پہنچی ہو. ہم تو کسی نبی کے بارے میں بول نہیں سکتے، کیونکہ اس لیے نہیں بول سکتے کہ نبی ہمارے لیے تو سب کے سب قابل احترام ہیں. یہ لوگ کسی مذہب سے تعلق نہیں رکھتے، ان کو اسلام فوبیا ہو گیا ہے. تو اس سب چیز کے لیے میں سب دوستوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، سب جماعتوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چھوڑ دیں یہ گندی پروپوگنڈا اور گندی سوچیں، چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کو کامیاب کرنے کے لیے دنیا میں آئیں، باہر نکلیں، روڈوں پہ آئیں. یہ جو بکواس کر رہے ہیں نا آپ ملک کو توڑنے والی، اس کو چھوڑ دیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف آئیں. یہی ایک حل ہے، اور کوئی حل نہیں ہے. میں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ خاص کر پاکستان کا ایک سب سے بڑا ادارہ ہے جس سے میں ایک توقع کر سکتا ہوں کہ جتنا انہوں نے اس برائی میں حصہ ڈالا تھا اتنی ان کو سزا اور ذلت مل چکی ہے. اور مجھے امید ہے کہ وہ جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے، اور اس ملک کی نعمت کے ساتھ ہمیں جو آرمی کی ایک نعمت اللہ کی طرف سے گفٹ کی گئی ہے، اس نعمت کا وہ خود بھی خیال کریں گے اور احترام کریں گے، اور جو پیچھے ہو گیا اس کو بھول جائیں. لیکن آگے جو ہے وہ اپنی اصلیت کو یاد کریں، کیونکہ اللہ کے بعد ایک سب سے بڑی مدد اس ملک کو سنبھالنے والی وہ ہماری فوج کی ہے. تو یہ فوج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دی ہوئی ہے. جو غلطیاں آپ لوگوں سے ہوئی ہیں ہم دل و جان سے آپ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، لیکن خدا کے لیے ایکشن پہ آ جائیں. حکومت کی ہم بات نہیں کرتے، کیونکہ یہ تو سارے ہیں ہی جھوٹے. حکومتوں میں جو آتے ہیں وہ جھوٹے ترین لوگ ہیں، وہ ان کو ملک سے، قوم سے کوئی لین دین نہیں ہے. ایک ہی ادارہ ہے اور وہ آرمی کا ادارہ ہے جس کو قوم اور ملک سے کوئی تعلق ہے. تو جو آپ لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں اس کی سزا تو مل گئی ہے. آگے کے لیے اپنے آپ کو درست کریں اور اس صورتحال سے باہر آئیں، اور ان لوگوں کے، ان جھوٹوں اور فراڈیوں کے اور ملک دشمنوں کے منہ بند کریں اور ان کے خلاف بھرپور ایکشن کریں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں. اللہ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیں ان غداروں کے منہ بند کرنے کی ہمارا جو ایک ادارہ ہے اللہ اس کو توفیق دے، اور ان کے خلاف ایک بھرپور ایکشن لیا جائے اور ان کو قرار واقعہ سزا دی جائے. اللہ حافظ.